السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد گوہر۔ اور اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں یار، ہم اس وقت ہیں اصغر مال اسکیم کے اندر۔ یہ ایک روڈ ہے جو بنی سے آ رہی ہے اور کمرشل سینٹر تک جا رہی ہے۔ ہم اس پہ واک کرتے ہوئے کچھ باتیں کریں گے۔ اچھا یار، بہت سارے لوگوں کو ایک کنفیوژن ہے انگلش میں جب وہ انگلش لینگویج کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار جیسے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، جو اسپیلنگس ہیں، اور جب ہم ان کو بولتے ہیں وہ پروننسیشن اور لکھا بڑا فرق ہوتا ہے اس کے اندر۔ یہ کیا وجہ ہے؟ انگلش اتنی مشکل کیوں ہے؟ اور کچھ لفظوں نے تو ایسی حد کر دی کہ لکھے تو سی ایچ سے ہیں یا سی سے ہیں، لیکن جب بولو تو کہیں پہ وہ سی ایچ یعنی کہ چے کی آواز دے رہے ہیں، جیسے چیئر، جیسے چاکلیٹ، جیسے چکن، اور وہ آوازیں جس میں کاف کی آواز نکلتی ہے، جیسے کلورین، جیسے اسکول، جیسے کیمسٹری۔ تو آج ہم اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ دیکھیں، انگلش لینگویج جو زبان ہے یہ آئی ہے برطانیہ سے۔ برطانیہ ایک جزیرہ ہے جس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے، اور اس پہ مختلف قوموں نے حکومت کی ہے۔ کبھی اس کے اوپر روم والوں نے قبضہ کیا تو ان کی زبان کے ساتھ آ گئے یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ فرانس والوں نے قبضہ کر لیا، تو فرانسیسی خاندان جو لینگویج بولتے تھے ان کی لینگویج انگلینڈ میں پہنچ گئی اس جزیرے پہ۔ اس کے علاوہ جو وائکنگز ہیں، وائکنگز کہتے ہیں ان لوگوں کو، جیسے یہ ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، اور ڈنمارک، سویڈن اور ناروے، یہ لوگ جو ہیں یہ انہیں نارس بھی کہتے ہیں، اولڈ نارس۔ تو یہ لوگ جب اس علاقے میں پہنچتے ہیں تو انگلش لینگویج نے جنم لیا۔ اب ہوا یہ کہ ویسے تو لینگویج بہت پرانی ہے، شاید 1000 سال سے اوپر کی تاریخ بنتی ہے انگلش لینگویج کی، جس طریقے سے بولی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کی کنفیوژن جو لوگ میرے سے ڈسکس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ یہ ہے کہ سر یہ جو اسپیلنگس ہیں لکھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہم بول رہے ہیں اس میں اتنا فرق کیوں ہے؟ تو وجہ یہ بنی کہ 15ویں صدی میں جب پرنٹنگ پریس آیا دنیا میں، تو پرنٹنگ پریس نے یعنی کہ بڑی سپیڈ سے اپنی لینگویج کو جو ہے نا اس کو ڈاکومنٹ کرنا شروع کر دیا، اور وہ اس طریقے سے اتنی زیادہ تعداد میں ڈاکومنٹ ہونے شروع ہو گئے، پرنٹنگ ہونی شروع ہوئی کہ وہ پرنٹنگ ساری دنیا میں پہنچنے لگی۔ اب وہ ایک بڑی ذمہ داری بن گئی پرنٹنگ پریس والوں کی۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ جو صحیح لفظ ہیں اسپیلنگس میں وہ تلاش کر کے انہی کو لکھیں، تاکہ سب لوگ ایک سٹینڈرڈ طریقے سے اس کو سمجھ سکیں کہ بھئی یہ فلاں لفظ ہے، اس کو ایسے بولا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے اس زمانے میں جو رائٹرز تھے، لکھنے والے لوگ تھے، کوئی ناول لکھ رہے تھے، کوئی پوئٹری لکھ رہے تھے، اس زمانے میں جو بھی ہوں گے، ان کے پیس آف لٹریچر لیے، اور اس میں اس لفظ کی جو اسپیلنگس تھیں وہاں سے اٹھا کے انہوں نے اس کو ایک سٹینڈرڈ بنا دیا، کبھی پرنٹنگ میں ہمیشہ اب یہی چلے گی۔ اب اس کے ساتھ پرنٹنگ تو فریز ہو گئی، یعنی کہ جو لفظ آ رہے تھے اسپیلنگ میں، لکھنے میں جو آ رہے تھے، وہ پرنٹنگ پریس تک پہنچ کر انہوں نے ساری دنیا کے لیے اس کو سٹینڈرڈ بنا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور ہوا، چونکہ یہ کام 15ویں صدی میں ہوا تھا، اس وقت سے لے کے اب تک لینگویج میں پھر چینجز آنا شروع ہو گئیں۔ مثال کے طور پر لوگوں نے ہجرتیں کی، اب یہ ہجرتیں جنگوں کی وجہ سے ہوئیں یا کسی اور پرابلمس کی یا اپنے روزی روزگار کی وجہ سے ہوئیں، لوگ آتے جاتے رہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو یہ جو نئے لوگ آتے جاتے تھے، یہ اپنی آسانی کے لیے ان لفظوں کو جب بولتے تھے نا تو یہ اپنے لہجے میں بولتے تھے، تو پھر وہ چینج ہو گیا انگلش کا ٹون۔ مثال کے طور پر اب ایک لفظ ہے انگلش کا، اردو میں آپ کہہ لیں اس کو لوٹا کہہ لیں۔ اچھا، اس انفارمیشن کے لیے آئی ایم تھینکفل ٹو سر حبیب، جو نمل میں ہمارے ٹیچر تھے، ویری نائس ٹیچر۔ اب تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو چکے ہیں وہ، پروفیسر ڈاکٹر سر حبیب صاحب، تو انہوں نے یہ مجھے کریکٹ کیا تھا اس میں، تو یہ اسپیشل تھینکس ٹو سر حبیب۔ ویسے جب بھی لوٹے کا ذکر ہوتا ہے
تو یہ نام میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہ گیا. تو مجھے اس سے ایک لڑکی یاد آ جاتی ہے. وہ نمل میں ہمارے نا بسنت ہو رہی تھی, تو وہ بڑی خوبصورت کلاس فیلو تھی. بالکنی میں کھڑے ہوئے تھے ہم, تو وہ میرا ٹیسٹ لے رہی تھی میرے سے تھوڑی سینئر تھی, وہ سینئر کلاس کی تھی, مجھے اچھی لگتی تھی. تو کہنے لگی گوہر وہ لوٹے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ اتفاق سے مجھے سر نے بتا دیا تھا ایک دن پہلے ہی کہ بھئی لیکچر میں کہ اس کی وکیبلری یہ ہے. تو جب میں نے اس کو بتایا کہ اس کو یور کہتے ہیں, بڑی حیران ہوئی, کہنے لگی ہیں میں نے تو سنا تھا اس کو ایور کہتے ہیں. میں نے کہا کہاں سے سنا؟ کہنے لگی وہ ایک ٹیچر نے بتایا تھا ہمارے. میں نے کہا اچھا ٹیچر نے بتایا تھا. بس پھر میں کچھ نہیں کہتا یار. EWER کو ایسے کہتے ہیں جیسے یور, YOU. میں کہوں گا نا جیسے آپ کے لیے یو, تو اس کی اسپیلنگ ہے YOU. اب یہ جو پروڈکٹ ہے لوٹا, اس کو بھی انگلش میں ہم یور کہیں گے. اب بہت سارے لوگ تو اس کو EWER, چونکہ وہ جیسے لکھا ہوا ہے اسی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ایور بنا دیتے ہیں وہ. لیکن جو پروننسیشن میں ہے, جو بولنے میں ہے, وہ ہے یور. اور اسی طرح بہت سارے دوسرے لفظ بھی ہیں, اور اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم بہت سارے لفظوں کو ڈسکس کریں گے اور اس کو کریکٹ کر لیں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اسی طرح سیکھیں جیسے کہ اس کو لینگویج کو سیکھنے کا ایک حق ہے. اگر ہم لینگویج کو اپنے انداز میں سیکھیں گے نا, تو ہم لینگویج کو سیکھ نہیں رہے ہیں, ہم اس کو خراب کر رہے ہیں. ہم نے اس کو اسی طرح بولنا ہے جیسے نیٹیو اسپیکرز جو ہیں نا لینگویج کے, اگر ان کی سمجھ میں آتی ہے بات ہماری, تب تو اس کا مطلب ہے ہم نے سیکھا ہے. اگر وہ ہمارا لفظ سمجھ نہیں سک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی سیکھا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں, وہ گئے امریکہ, اب مارکیٹ میں وہ جا کے کچھ چیز خریدنے گئے, پاؤڈر خریدنے کے لیے گئے. اب وہ پاؤڈر خرید رہے ہیں تو اس سے اسٹور والے سے کہہ رہے ہیں آئی وانٹ فیس پاؤڈر. اسٹور کا جو مالک تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بھائی صاحب کیا لینا چاہ رہے ہیں. وہ کہا جی مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ کیا لینا چاہ رہے ہیں, فیس پاؤڈر یہ کیا چیز ہے, کیا پروڈکٹ آ گئی. پھر انہوں نے جا کے جو آئلز ہوتی ہیں جہاں پہ سامان لگا ہوتا ہے, وہاں سے وہ ڈبہ اٹھایا اور پھر آ کے انہیں بتا رہے ہیں دکان والے کو, بندے کو, کہ یہ مجھے چاہیے تھا. پھر اس نے کہا او فیس پاؤڈر, یعنی کہ انہوں نے اس کو کہا پاؤڈر. اس کا مطلب ہے کہ پاؤڈر صحیح لفظ ہے, پاؤڈر صحیح لفظ نہیں ہے, وہ تو ہم نے بنایا ہوا ہے. تو اس سے تو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی پاؤڈر. ہم نے پی کو بھی, یعنی کہ جو پھی ہے پھی, اسے ہم نے پی بنایا ہوا ہے, اور آخر میں وہ جو آر آ رہا ہے اس آر کو بھی پورا ہم پروناؤنس کر رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ یہ اس کی پروننسیشن نہیں ہے جس سے گورا اس کو سمجھ سکے. اس نے کہا پاؤڈر, اس نے پی کو پھے میں چینج کیا ہوا ہے اور آر اس نے سائلنٹ رکھا ہوا ہے صرف لکھنے میں. ہم اس کو پڑھتے ہیں, وہ جو لکھا ہوا ہے نا اسی کو پڑھ دیتے ہیں. So that is not the right thing. Stay in touch with us. We will learn a lot of new things, sir. Take care.